بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص سے انشاءاللہ آج سے امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح سے کتاب الطب پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح سے کتاب الطب ہے، اس کی حدیث اول پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف، یعنی کتاب الطب کا جو تعارف ہے وہ یقیناً بہت وسیع ہے، باتیں کہیں گے تو بہت ہوں گی۔ کچھ اہم باتیں میں آج کے درس میں بتاؤں گا، ورنہ ضمناً ہر حدیث کو جب پڑھیں گے تب بہت ساری باتیں آتی ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں اس کی جو اہمیت ہے کتاب الطب کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رزاق ہے، رازق ہے، اور پوری دنیا کا، پوری کائنات کا مدبر ہے رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ قرآن مجید سے اور احادیث صحیحہ سے ملتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اسماء حسنہ سے زیادہ ہیں، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں ایک صفت الطبیب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق جو ہمارے دروس کا جو سلسلہ ہے مرکز الدراسات الاسلامیہ CIS میں، ابھی تقریباً 2 ماہ قبل یا 3 ماہ قبل رمضان کے بعد، مجھے جتنا یاد آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ایک صفت الطبیب، اس پر بھی میں نے درس دیا ہے۔ الطب اس کا لغوی معنی کیا ہے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں ایک صفت الطبیب بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد میں، کتاب الترجل بال وغیرہ بنانے سے متعلق جو احادیث آپ نے یکجا کی امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ، اس میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں بسند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ابو رمثہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ طبیب بھی تھے، ڈاکٹر تھے آپ، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اور آپ کی جو مہر نبوت تھی نا، پیٹھ کے پاس اوپر ابھرا ہوا حصہ، اس کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا ارینی ھذا الذی بظہرک، آپ کی پیٹھ پر جو ابھرا ہوا حصہ ہے کیا ہے، مجھے ذرا دکھائیے آپ مجھے، میں تشخیص کرتا ہوں، میں اس کی تشخیص کرتا ہوں، میں دیکھوں گا اس میں کیا معاملہ ہے، کیونکہ فإنی رجل طبیب، میں ڈاکٹر ہوں، میں دیکھوں گا کہ آپ کے اوپر جو پیٹھ پر جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ فإنی رجل طبیب، تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الطبیب، اللہ طبیب ہے، ڈاکٹر تو اللہ ہے، بل انت رجل رفیق، آپ تو بس رفیق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ طبیبها الذی خلقها یا الذی خالقها، کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم بل انت رجل رفیق، آپ بس ایک مریض کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ دوا تجویز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جو شفا دینے والا ہے حقیقی معنی میں تو اللہ ہے، کہا کہ اللہ الطبیب۔ تو اس کی اہمیت آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عام انسان تھے نبوت سے پہلے، لیکن انسانوں میں نمایاں تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ ایک خاص، بلکہ آپ سید المرسلین اللہ نے آپ کو بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو شریعت عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ایک انسان مرنے کے بعد اعلیٰ درجہ کیسے حاصل کرے جنت میں، وہ تعلیمات بھی آپ نے دی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بہترین انسان صحت کے اعتبار سے کیسے رہے، امراض سے کیسے بچے، وہ بھی آپ نے دیا باذن اللہ، سبھی چیزیں۔ آگے میں کچھ تفصیل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اسلامی تعلیمات اگر ہم دیکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح الطب النبوی،
اس کے مقدمات پڑھ کے دیکھیے آپ، مختصر ہیں، کم صفحات پر ہیں، بہت ایجاز کے ساتھ نکات کی شکل میں اپنی بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ اور آپ نے بھی جو اطباء ہیں، مسلم اطباء، ان کی تحریروں سے، ان کی تحقیقات سے استفادہ خوب کیا آپ نے، اور احالہ کیا ان کی طرف، اور جو انہی کے نام سے وہ ساری چیزیں لکھی انہوں نے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمومی ہیں، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ علم الطب اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اگر آپ خلاصہ دیکھتے ہیں، میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ دیکھیے، یہ بات ہم بحیثیت طالب علم سب جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات یعنی اسلام، اللہ کا جو دین ہے، وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھا ہے، اتنا متکامل دین ہے، اتنا کامل دین ہے کہ ایک انسان کی، ہر انسان کی دنیا میں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا اس کا نوکر ہو، مالدار ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، بحیثیت انسان، ہر انسان کی بنیادی طور پر جو ضرورتیں ہوتی ہیں اسے 5 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کتنے حصوں میں؟ یعنی گویا کہ ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، جسے عربی زبان میں الضروریات الخمس کہا جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ دین، انسان کا دین، اس کی ایک ضرورت ہے، نفس اس کی ایک ضرورت ہے، عقل اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی نسل اس کی ایک ضرورت ہے، اس کا مال اس کی ایک ضرورت ہے۔ یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا دین محفوظ رہے۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے صحیح سالم دین ملے اور میرے دین پر آنچ نہ آئے۔ اسلام نے وہ تعلیمات دی ہیں صاف ستھری کہ اللہ سے متعلق کیا ہے، انبیاء سے متعلق، ملائکہ، الایمان بالیوم الاخر، القدر، اللہ کی عبادت کیسی کی جائے۔ یعنی گویا کہ ایک دین سے متعلق 19-20 کا بھی فرق نہیں، اتنی صفائی کے ساتھ مکمل دین۔ لیکن گویا کہ اسلام ضمانت دیتا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں تو آپ کا دین محفوظ۔ انسان کی جان، اس کا نفس، یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے نفس کو ضمانت ہو، گارنٹی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہاں جائیں تو خطرہ ہے آپ کو، تو مجھے تحفظ فراہم کیا جائے، ہر انسان چاہتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات نے ایسا نظام رکھا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو جان ہے، نفس ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی مان لیں کہ کچھ ہو جائے تو آپ کو اس درجے کا اجر ملے گا، آپ کو جنت ملے گی۔ جس نے آپ کو مارا ہے اس کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی، آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کو وہاں قصاص ہوگا اس کا۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ آپ کو مار دیا اور وہ بچ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ وہ بچ گیا ہے۔ یعنی ہماری جان کی، یعنی گویا کہ 2 مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیمات اسے بھی الرٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے قتل نہ کریں کیونکہ آپ کے ساتھ ایسا اور ایسا ہوگا۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ 2 چیزیں۔ تیسری چیز انسان کا مال، اسلام ضمانت دیتا ہے کہ ہمارا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا، 1 روپیہ بھی۔ مان لیجیے کہ اب ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے اس کی۔ نمبر 4، انسان کی عقل، یعنی انسان نے کھانے پینے سے متعلق، رہن سہن سے متعلق ایسا نظام رکھا ہے کہ ہماری عقل محفوظ رہے گی۔ اور 5ویں چیزیں ہماری نسل، اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا، غلط میل جول کو حرام قرار دیا تاکہ نسل ہماری محفوظ رہے، عزت و آبرو ہماری محفوظ رہے۔ تو یہ جو الضروریات الخمس جو ہے، ہر انسان کی 5 جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اسلامی تعلیمات ضمانت فراہم کرتی ہیں کہ اس میں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے میں انسان کی نفس، انسان کا جو نفس ہے، جان ہے، عقل ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے انسان کی صحت وابستہ ہے۔ اسلامی تعلیمات پر ایک نظر ڈالیے آپ مثال کے طور پر دیکھیے طہارت کے مسئلے کو لے کر، وضو کرنا، غسل کرنا۔ غسل کچھ مستحب ہیں، کچھ واجب ہیں، لیکن جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس کے لیے تو وضو کرنا ہی ہے، لازمی طور پر ہاتھ پیر کا حصہ دھونا ہی ہے، چہرہ صاف کرنا ہی ہے، چہرے کا اندرون بھی صاف کرنا ہے، چہرے کا خارجی حصہ بھی، کان صاف کرنے ہیں۔ یعنی نظافت لازمی طور پر اس کا لازمہ بن جا رہا ہے، تاکہ اس کی زندگی کا حصہ بن جا رہا ہے۔ میں اسلامی تعلیمات کا ایک ڈھانچہ بتا رہا ہوں
کہ کس قدر اس میں یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں. آپ دیکھیے انسان سوتا ہے بیدار ہونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ہاتھ دھونا چاہیے. کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے. اسلامی تعلیمات بتا رہا ہوں. انسان روزانہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی نظافت کی ضمانت لے لیا ہے اسلام نے. اسلامی تعلیمات کا خلاصہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں انسان کے سر کے بال ہیں، جسم کے مخصوص حصوں کے بال ہیں، اور یہ جو اطراف ہیں جسے ہم براجم کہتے ہیں، پور، موڑ، ان سب کو دھونے کی تعلیمات دی گئی اسلام میں. بال کو صاف صفائی کے ساتھ رکھنے کی، ترجل، کنگھی کرنا، تیل لگانا، بال کو محفوظ رکھنا، خوبصورتی سے بنانا. گویا کہ اسلام نے نظافت کا، گویا کہ یہ صحت کا راز ہے نا، صحت کا دخل ہے اس میں. کپڑوں کی صفائی کا معاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صحت کا دخل ہے اس میں. تو اسلام نے گھر سے متعلق، حتیٰ کہ جو ہے کنویں سے متعلق کہ پانی گدلا نہ ہو جائے اور جو ہے پانی پینے کے برتن ڈھکے ہوئے رہیں، کھلے نہ رہیں. کیوں اسلام نے یہ سب باتیں بتائی ہیں؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں کا تعلق ہماری صحت سے ہے. بعض اہل علم نے یہاں تک بات کہی ہے، یہ ایک آدھ اہل علم کی بات نہیں ہے، متعدد اہل علم نے باتیں کہی ہیں، قدیم بھی جدید بھی، کہ اسلام نے صحت کا اتنا خیال رکھا کہ انسان کو ایسے کام کرنے سے منع کیا جسے وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے. اتنا نہ چلے، اتنا کام نہ کرے کہ اس کے اعضاء بالکل کمزور ہو جائیں، اتنا کام کرے. حتیٰ کہ عبادت بھی اتنی مسلسل نہ کرے کہ جس سے وہ مریض بن جائے. صوم وصال سے منع کیا، بغیر افطاری کے روزہ رکھتے جائے آدمی مسلسل. پوری رات قیام کرنا اسلام نے منع کیا اس سے. کیوں؟ اس میں کئی چیزیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی صحت متاثر ہوگی. اسلام نے ایسی تعلیمات ہی نہیں دی ہیں جس سے اس کی صحت متاثر ہو جائے. صحت کا اتنا خیال رکھا ہے اسلام نے. آپ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں سنن الفطرہ، سنن الفطرہ، ناخن کاٹنا، مخصوص اعضاء کے بال کاٹنا، اور دیگر صفائی کے جو معاملات ہیں، ختنہ کرنا وغیرہ. سنن الفطرہ کو سنن یعنی یہ فرائض ہیں، عبادات کا حصہ ہیں. وہ 40 دن کے بعد بال کاٹنے چاہیے، اس کے اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے. یعنی نظافت کا اتنا اہتمام کہ اس کی صحت باقی رہے. یعنی اسلام نے اس کو واجبات میں سے رکھا ہے، اس کو سنن کہا اللہ نے، تاکہ ہماری صحت متاثر نہ ہو، صحت باقی رہے. اہل علم کہتے ہیں، قدیم علماء میں سے بھی بہت سارے، آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات اپنی شریعت میں بیان کی ہے کہ ایک شخص حالت سفر میں روزہ افطار کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، بعد میں رکھ لے. مریض ہے، رمضان کے روزے بعد میں رکھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صحت ضروری، اس کی صحت ضروری، اس کی صحت متاثر نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ العظیم، کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے. اگر وہ حالت سفر میں نہیں رکھ سکتا ہے، مریض ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، نہ رکھے. کیوں؟ صحت بہت اہم چیز ہے اس کے لیے. صحت کا اتنا لحاظ اسلام میں. اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک خاتون حالت حیض میں ہوتی ہے، اس پر نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری. اس دوران میں وہ غسل کر کے یا وضو کر کے نماز پڑھے گی، کتنے مضر اثرات ہوں گے اس پر، کتنا نقصان ہوگا اس کو. مزید غور کریں گے طبی اعتبار سے جو عورتیں محسوس کرتی ہیں وہ نقصان ہی نقصان ہے. اسلام نے صحت کے خاطر نماز تک کہ ان کو اس اسنا میں، اس دوران میں ختم کر دی. روزے کو ختم کر دیا اور اس کی قضا بعد میں کر لیں. اللہ رب العالمین نے صحت سے متعلق اتنا اہتمام فرمایا. اللہ رب العالمین نے ایک حج کرنے والے، ایک عمرہ کرنے والے کو حالت احرام میں بھی اگر اسے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، کچھ فاسد مادہ نکالنا ہے اس کو، جیسے بال میں نقصان ہو رہے ہیں تو بال نکال لیں. حالت احرام میں بال نہیں کاٹنے چاہیے، لیکن اسے تکلیف ہو رہی ہے اسے بال نکال لیں، لیکن فدیہ دے دے، روزہ رکھ لے، صدقہ کر دے، قربانی دے دے، جانور کی فدیہ دے دے، لیکن وہ اس کو ختم کر دے، اسے باقی نہ رہے. کیوں؟ صحت ضروری. اسلامی تعلیمات کا نتیجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں روا رکھا ہے.
کھانے پینے کی اشیاء لے لیجیے، اللہ نے حرام چیزوں کو، خنزیر کو، شراب کو، مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب تحقیق جاری نہیں ہے، تحقیق بہت ہو چکی ہے اور مزید جاری ہے، بہت تحقیق ہو چکی ہے کہ خنزیر کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر کتنے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو اس کے لیے حق میں مہلک ہیں، اس کے حق میں نقصان دہ ہیں، صرف روحانی اعتبار سے نہیں، جسمانی بدنی اعتبار سے بھی۔ مردار کھانے سے، شراب پینے سے صرف اس کی روح متاثر ہوتی نہیں، جسم متاثر ہوتا ہے۔ اسلام نے ایسی غذاؤں کو حرام قرار دیا، اسلام نے ایسی غذاؤں کو مطلب ابھارا استعمال کرنے کے لیے، جیسے کلونجی ہے، زمزم ہے، شہد ہے، ابھارا، اس کے فضائل بتائے، اس کی اہمیت بتائی اسلام نے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کی صحت بحال رہے، متاثر نہ ہو۔ تو آپ سبحان اللہ دیکھیے اسلامی تعلیمات کا معاملہ کیسے ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کھانے پینے کے معاملے میں بھی اسلام نے میانہ روی کو اپنایا، اتنا نہ کھا لے، اتنا نہ پی لے کہ جو ہے اسے سانس لینا مشکل ہو جائے، سانس لینا مشکل ہو جائے، پھر اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، لیٹا ہوا ہے جلدی سے بیٹھنا مشکل ہو جائے، اس کو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، اتنا کھائیں جس کی آپ کی صحت باقی رہے، جس کے آپ کے سارے کام آپ ایکٹیو رہ سکیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں، یہ بعض اہل علم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عالم کا قول نہیں ہے، جمیع اہل علم یہ باتیں کہتے رہتے ہیں۔ شارحین حدیث کو دیکھ لیں آپ، قدیم بھی جدید بھی، کہ اللہ رب العالمین نے سال بھر میں رمضان کے روزوں کو واجب قرار دیا ہے، وہ ایک مستقل عبادت ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ صحت سے متعلق بھی ہے۔ مہینے میں ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے اللہ نے رکھے ہیں مستحب، وہ مہینے کا فائدہ ہے، وہ ہفتے میں 2 دن روزے ہیں، نفل روزے، جمعرات اور پیر کا۔ اگر کوئی اس کا اہتمام کرتے ہوئے چلتا ہے واقعاتاً فی نفسی، اس سے پوچھیں اس کی صحت کیسی ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے صحت کے لیے آپ دیکھیے جہاں تعاون ہو، اب اللہ کی تقدیر پر راضی رہ جائیں وہیں پہ، لیکن آپ باہر ہیں تو باہر ہی رہے، خواہ مخواہ کا مت جائیے، روکا اسلام نے صحت کے لیے۔ کسی کا مرض ایسا ہے متعدی ہے، اللہ رب العالمین نے اس مرض ہی میں ایسا رکھا ہے کہ وہ پھیل جائے گی، وہ اس کے قریب نہ جائیں، بچ کے رہیں، اس سے گریز کریں۔ تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ یہ سارے باتیں بتانے کے بعد بحیثیت ایک مسلمان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علماء نے ایسا بڑا اہتمام کیا علم الطب سے متعلق۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی آپ نے اتنی تفصیلات بتائے ہیں طب سے متعلق، حیرانی ہوتی ہے۔ صحابہ میں سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا طب میں بہت مہارت، صحیح بخاری کی روایت ہے، عفواً مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے، عروہ بن زبیر ان کے بھانجے، انہوں نے کہا کہ اے امی جان، ان کی خالہ تھی وہ، اور خالہ ماں کے برابر ہوتی منزلت میں، کہا کہ اے امی جان، اور وہ ام المومنین ہے، یا امتا، کہا انہوں نے، آپ کے پاس شریعت کا علم ہے، مجھے کوئی تعجب نہیں، آپ کے پاس فہم ہے شریعت کا، مجھے کوئی تعجب نہیں، آپ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، آپ کو اشعار کا علم، عربی ادب اور دیگر علوم فنون، یہ سب چیزیں آپ کے اندر ہیں، مجھے کوئی تعجب نہیں۔ طبابت کہاں سے آ گئی آپ کو؟ اس پہ مجھے تعجب ہے۔ علاج و معالجہ میں مہارت کہاں سے آ گئی آپ کو؟ اس پر مجھے تعجب ہے۔ ام المومنین عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں آپ بیمار ہو گئے تھے نا، تو ادھر ادھر سے لوگ آتے تھے مدینے میں اور آ کر کے اسلام قبول کیا انہوں نے، اس میں بہت سارے لوگ طبیب بھی تھے، جیسے ابو رمسا آئے تھے نا، انی رجل طبیب، جو اطباء آ کر کے اللہ کے رسول کو صلاح دیتے تھے یا دیگر لوگوں کو صلاح دیتے تھے، تو حفظتہ من بعض،
حفظتہ بعضا من بعض، یہاں وہاں سے میں نے سنا، لے لیا، میں نے کر لیا، اور پھر میں نے جو علاج بتایا لوگوں کو وہ مفید ثابت ہوئی پھر یہیں سے۔ ایسے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹری نہیں کی انہوں نے، لیکن لوگوں کے علاج معالجہ میں ان کی کچھ مسائل یا ذمہ داری یا کبھی شوق، ان سب چیزوں میں لوگوں کو کتنی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں علاج معالجے سے متعلق۔ تو یہ دلچسپی دنیا تک پیدا ہوئی۔ علماء نے شروع دن سے اس میں بہت دلچسپی رکھی ہے، شروع دن سے۔ امام شافعی کا نام آتا ہے رحمہ اللہ اس بارے میں، میں حیران تھا اس بارے میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات جو امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اس میں بہت درد تھا علم الطب میں۔ یہاں کہتے ہیں کون؟ امام ذہبی رحمہ اللہ۔ میرے پاس کا جو نسخہ ہے مؤسسۃ الرسالہ کا، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 56 میں، آپ دیکھ لیں بعد میں، کہ امام ذہبی کہتے ہیں قلت ومن بعض فنون هذا الامام الطب، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کو جن جن فنون میں درک حاصل تھا اس میں سے الطب بھی کان یدری، آپ کو پکڑ تھی اس میں، جانتے تھے آپ۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کو بہت ہی دکھ تھا، بہت افسوس تھا اس بات پر۔ وہ کہتے تھے کہ لا اعلم علما بعد الحلال والحرام انبل من الطب، علم الطب سے زیادہ، یعنی ثقافہ، ایک سنجیدہ علم، لوگوں کے لیے مفید علم، نافع علم، شریعت کے علم کے بعد سب سے عظیم علم یہی ہے، شریعت کے علم کے بعد۔ اور آپ نے اس دور میں کہا جس دور میں ہم کہہ رہے ہیں نا آج، یہ بات انہوں نے اس دور میں کہا، آج سے 1200 سال پہلے۔ کیا کہا؟ الا ان اہل الکتاب قد غلبونا علیہ، لیکن اہل کتاب جو کہ اس پر ہم پر بازی مار گئے اس دور میں۔ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں یہ بات۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کان الشافعی یتلہف، التلہف یعنی ایک دکھ بھرے انسان کی آواز کو کہتے ہیں، کان یتلہف، یعنی آپ بہت ہی دکھ سے بات کہتے تھے، دکھی تھے اس بات پر کہ علی ما ضیع المسلمون من الطب، کہ مسلمانوں نے علم طب کو کیسے ضائع کیا۔ ویقول، اور یہ بھی کہتے تھے آپ کہ ضیعوا ثلث العلم، کہ اہل اسلام نے ثلث العلم، علم کا 1/3 حصہ اس کو ضائع کر دیا۔ وَوَكَلُوهُ إِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، یہود و نصارہ کو سونپ دیا آپ نے اس کو۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے مناقب الامام الشافعی کتاب لکھی آپ نے، ابھی میں کتابیں خرید رہا تھا مدینہ نبویہ میں، تو جو کتابیں میں نے خرید لیے تھے تو پیسوں کا حساب کتاب تھا، تو جو ہے یہ کتاب مجھے پھر واپس کرنا پڑا 2 جلدوں میں، مناقب الامام الشافعی، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں ہے یہ سب اقوال جو امام ذہبی نے نقل کی ہیں۔ آپ دیکھیے، میں نے آزادی ہند سے پہلے کے جو علماء ہیں، بیشتر، یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، سینکڑوں علماء کی میں نے تاریخ پڑھی آزادی ہند سے پہلے کی۔ میں نے مجموعی طور پر، مشترکہ طور پر جو بات میں نے پڑھی ان کی سیرتوں میں، ان کی تراجم میں، کہ ہمارے یہ علماء شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ علم الطب ضرور سیکھتے، علم الطب، اور علم الطب اس لیے سیکھتے کہ اس سے گزران ہو جائے، معاش کا مسئلہ ہو جائے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگوں کے حق میں مفید بننے کے لیے کہ شریعت کا علم دوں تو پھر میں یہ بھی بتاتا رہوں نسخہ، اس نقطہ نظر سے۔ سبیل مثال مولانا عبدالسلام مبارک پوری کی زندگی پڑھ کے دیکھیں آپ رحمہ اللہ، مولانا عبداللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے والد، 1924 میں انتقال ہوا آپ کا۔ امام بخاری کی پر کتاب لکھی نا انہوں نے۔ نمازوں میں ہوتے کسی آدمی کو دیکھتے کہ اچھا آپ پہ ایسا ہے، کچھ چٹھی میں لکھ کے دے دیتے، یہ دوا کھا لو، یہ ایسا کر لو، یہ نسخہ کچھ کر لو، ایسے ہو گئی بات، چلے جاتے نماز کے بعد، بس کسی کے حق میں مفید بن جائیں۔ شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو دے دیں، ایک ہے علم الادیان، ایک ہے علم الابدان۔ تو ایسے آپ کسی کی بھی زندگی اٹھا لو آپ، یہ ایک حیران کن بات ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے
علم الطب کی اہمیت کا کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں خصوصیت کے ساتھ، جیسے کتاب التوحید، کتاب الایمان، کتاب الادب، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصید، ویسے ہی کتاب الطب. امام بخاری کو دیکھیں آپ، کتاب الطب. امام مسلم کو دیکھیں آپ، امام ابو داؤد کو دیکھ لیجئے، امام نسائی کو، کتب ستہ کے سبھی مؤلفین سوائے امام نسائی کے، وہ السنن الصغریٰ میں کتاب الطب نہیں ہے، السنن الکبریٰ میں ہے. ان کی جو المجتبیٰ ہے اس میں نہیں ہے، السنن الکبریٰ ہے اس میں ہے کتاب الطب. لیکن الصغریٰ میں بھی اس کے احادیث لائے ہیں، کتاب الطب کے ذریعے سے نہیں. آپ دیکھیں امام بخاری کی کتاب الطب میں انوکھے مسائل، امام مسلم میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری کی بات ہی الگ ہے. اور آپ سنن ابن ماجہ دیکھیے، انوکھے مسائل ہیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کی مسند الشافعی، اس میں دیکھیں آپ، سبحان اللہ. اور خاص کر مصنف ابن ابی شیبہ کے ابواب پڑھ کے دیکھیے. میں نے کل رات پڑھا مصنف ابن شیبہ لے کر کے، جو ابواب آپ نے قائم کیے ہیں کتاب الطب سے متعلق، عقل حیران ہے. اتنے انوکھے مسائل. حافظ ابن حبان، ان کی کتاب الطب ہے، صحیح ابن حبان میں، المصدق علی الصحیحین میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، جو صحیح ابن خزیمہ جو ان کی حدیث کی کتاب ہے، پوری تو نہیں مل پائی، کتاب الحج تک ہی مل پائی ہے، اس کے جو نسخے ہیں، اس کا جو حصہ ہے، باقی حصہ مفقود ہے. لیکن ان کی جو کتاب التوحید ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی جو صفت کلام ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ جو ہے، حافظ ابن خزیمہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں قد املیت هذا الباب بتمامه في کتاب الطب، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ اس کی مزید شرح میں نے کتاب الطب میں املا کروایا ہے، میں نے کتاب الطب میں، یعنی کتاب الطب کا اہتمام. یہ تو ضمناً حدیث کے مجموعے میں ایک حصہ اس کا بھی، لیکن استقلال مستقل طور پر بھی قدیم زمانے سے علماء نے کتاب الطب کتاب لکھی ہے. ابو نعیم الاصبہانی، ان کی معروف ہے کتاب الطب، لیکن اس کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے اپنے استاذ کا نام کہ ابو بکر احمد ابن محمد ابن اسحاق الدینوری، 313 ہجری سے وفات ہے ان کا. ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی جو کتاب الطب ہے، میں نے اس کو سامنے رکھی ہے، میں نے استخراج کیا ہے. فوائد، الضیاء المقدسی 643 ہجری، الاحادیث المختارہ کے مصنف، ان کی کتاب الطب ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد، اس میں رسول اللہ کی زندگی کے جو مختلف پہلوؤں کو آپ نے بیان کیا ہے، اس میں طبابت سے متعلق بھی، ڈاکٹری سے متعلق بھی، اس کو الگ کیا گیا. اس کو جو کتاب الطب ہے وہ زاد المعاد کا حصہ ہے. موازنہ کر کے دیکھیں، وہ حرفن کتاب الطب. اور اس کو تو آپ نے مطلب بہت ہی انوکھے انداز میں لکھا. اس کو رکھ کر کے اہل علم نے بہت کچھ کام کیا. اور دور جدید میں آپ دیکھیں، شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین کے جدید فتاوی لجنہ دائمہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جدید فتاوی، اس میں اہل علم نے اس پر بہت کام کیا ہے. لیکن اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. ہم بحیثیت طالب علم اس معاملے میں دلچسپی لیں، آگے بڑھیں. ہمارے دوست حیدرآباد کے خلیل بھائی حفظہ اللہ، انہوں نے اس سلسلے میں 2 سال سے بہت ابھارا. آپ لوگوں سے بھی کہا نا میں، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے طلبہ کو کتاب الطب پڑھنا چاہیے. اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں کے لیے مفید بنے، آپ لوگوں کے لیے ہلکے پھلکے نسخے بتائیں، آپ طب نبوی کی اہمیت دیں. اس کے لیے انہوں نے خوب پیسہ خرچ کیا، کتابیں انہوں نے اس کے لیے فراہم کی. تو یہ سب انشاءاللہ ان کے محاسن میں سے ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، فضل و کرم سے اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں بھی کتاب الطب پڑھوں. اور آپ لوگوں نے بھی جلدی سے ہاں کہیں اس کو، کتاب الطب پڑھنا چاہیے. آپ لوگوں نے کہا نا کتاب الطب پڑھنے کے لیے، ہاں جی، سفیان نے کہا تھا شاید یہ کتاب الطب پڑھنا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. اور مجھے بھی شرح صدر ہوا اس بات پر، یہ کتاب الطب پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جدید وسائل بہت ہیں اور اس کو بڑے انہماک سے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم امت کے لیے جیسے شریعت کا علم دیتے ہیں ویسے ہی یہ علم بھی دیں اور مفید ثابت ہوں، نفع بخش ثابت ہوں، انفع الناس بن جائیں. کہ شریعت کا علم بھی ہم دے رہے ہیں اور آپ کی صحت کا بھی ہم خیال رکھ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ العظیم.
تو اسی کے پیش نظر یہ باتیں انشاءاللہ کتاب الطب میں مفصل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب الطب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ دنیا کی عظیم شخصیات میں سے ایک ہے۔ آپ نے بڑی سنجیدگی اور بہت ہی مہارت کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا۔ آپ نے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن صحیح بخاری تو ایک مخلوق کا حصہ ہے۔ اس میں یہ جو رجال، یہ جو ابواب، یہ مخلوق کا کام ہے۔ بحیثیت ایک مخلوق کی تالیفات میں سب سے اصح کتاب ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اندازہ لگایا آپ، اور وہ بھی متفقہ طور پر۔ ایسے میں آپ دیکھو اہل علم نے اس میں بھی دلچسپی لی کہ اس کتاب کے بعد وہ کتاب ہے، کتاب بدیل الوحی کے بعد کتاب الایمان کیوں، اس کے بعد کتاب العلم کیوں، اس کے بعد کتاب الوضو کیوں۔ تو آپ دیکھیے کہ نکاح، طلاق اور نفقات وغیرہ کے جو مسائل ہیں، نفقات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی انسان نکاح کرتا ہے، اس کے بعد کتاب الطلاق کے مسائل ہیں، نفقات کے مسائل ہیں کہ مرد کو عورت پر خرچ کرنا چاہیے، بیوی پر، اور خرچ کرنے کے بعد کتاب الاطعمہ، کھانے پینے کا بیان۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کتاب الاطعمہ کے بعد کتاب العقیقہ۔ عقیقہ ایک مستقل عبادت ہے لیکن اس کا ایک بڑا حصہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ کھانے پینے سے، طعام سے رکھتا ہے۔ کتاب الذبائح والصید، شکار سے متعلق، ذبیحہ سے متعلق۔ کتاب الاضاحی، قربانی سے متعلق۔ کتاب الاشربہ، کھانے پینے سے متعلق۔ اس نظام میں اونچ نیچ ہو جائے تو پھر کتاب المرضى، کتاب المرض کہ انسان جو ہے اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے، کتاب المرضى۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطب آپ نے جو ترتیب دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاج معالجے کا جو بیان ہے اس کو آپ نے رکھا ہے۔ یہ جو کتاب الطب ہے امام بخاری کی رحمہ اللہ، اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ 118 احادیث ہیں۔ کتنی؟ مرفوع 118، اس میں 100 احادیث تو موصولاً ہیں اور 18 کیا ہیں؟ معلق روایتیں ہیں، اور پھر اس میں 85 روایتیں تکرار کے ساتھ ہیں۔ کتنے؟ تکرار کے ساتھ، کل میں نے دیکھا رات میں، اور 33 خالص ہیں، عدم تکرار۔ تو اس تناظر میں بہت ممکن ہے انشاءاللہ ہم لوگ اس سال ختم کر دیں گے اس کو باذن اللہ تعالی، فضل سال آخر کے طور پر۔ اور صحابہ تابعین کے کچھ آثار ہیں، 16 عدد ہے اس کی۔ یہ جو 118 احادیث ہیں کتاب الطب میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 50 پر 8 عناوین میں منقسم کیا ہے۔ 58 مسائل بتائیں امام بخاری نے رحمہ اللہ، بہت دلچسپ، بہت عمدہ، بہت احاطہ کیا آپ نے اس معاملے کو لے کر۔ اس موضوع سے متعلق آج کے درس میں ایک آخری بات، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم پہلی حدیث کا باضابطہ آغاز کریں گے، اللہم وفقنا لما یحب و یرضا۔ آخری بات آج کے اس درس میں کہ الطب، اس کا معنی کیا ہے؟ طبابا، الطب، الطب اس کے جو معانی ہیں، دیکھیں یہاں پر غور کیجئے ایک بات، ہمارے پاس جو مزاج ہے پڑھنے کا، آپ پوچھیں سمیع کے معنی کیا ہے، ضربہ کے معنی کیا ہے، ہم اردو میں بول دیتے ہیں مارنا، سننا، حافظہ، یاد کرنا۔ یہ علمی طریقہ نہیں ہے، ایسا طریقہ علمی طریقہ نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں کشف جذر المعانی، معانی کو نکالنا۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک فعل، سمع، فعل، جو بھی، جب آپ احاطہ کرتے ہیں پوری عربی زبان کا تو دیکھیں گے کہ اہل عرب اس ایک فعل کا 4 طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مان لیجئے کہ ایک چیز بنانا ہے، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو اٹھانا، دو ایک ہی چیزیں جو الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اہل عرب ایک فعل دو الگ الگ کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ہاں اس فعل کے 2 معنی ہیں۔ جب اہل عرب اس کو 3 معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تعجب کریں گے نا بھائی، کوئی یہ فعل تو یہ استعمال کر رہے ہیں لیکن وہاں پر وہ معنی آ ہی نہیں رہا ہے، مطلب یہ ہوگا دوسرا معنی ہے۔ وہ مطلب یہ ہوا کہ اس فعل کے اندر 2 معنی ہیں، 3 معنی ہیں۔ یہ جو صاحب المقایس ہیں ابن فارس اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بہت دلچسپی ان کو اس میں، کہتے ہیں کہ اصلان ثلاثۃ اصول، اصل واحد
کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی معنی، اس کے دو معنی، اس کے تین معنی، ایسے بتاتے ہیں وہ. یہ جاننا ضروری ہے. ہماری اردو زبان میں کسی کو بھی پوچھو بعثہ کے معنی کیا؟ بھیجنا، ہو گئی بات. ارسلہ کے معنی کیا ہے؟ بھیجنا، ہو گئی بات. ایسا نہیں، اس کے استعمالات جاننا چاہیے، تبھی آپ کو اس کا احاطہ ہوگا عربی زبان میں. بات صرف تکلم کی نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس شریعت ہے، اس کو کم از کم سمجھنے کا تم مادہ ہو ہمارے اندر. بتا دیجیے آپ کو. تو الطب اس کے اندر بنیادی طور پر کتنے معنی آتے ہیں؟ 3 معنی آتے ہیں. 3 معانی کا مجموعہ ہے الطب. 3 معانی کا مجموعہ ہے الطب. اس کا ایک معنی ہے العلم بالشیء. الطب کا معنی کیا ہے؟ العلم بالشیء. کسی بھی چیز کا علم رکھنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ الطب. لیکن کیا صرف الطب کے معنی علم رکھنا؟ العلم بالشیء اتنا ہی معنی ہے الطب کا؟ نہیں. اس سے الطب کے اندر کی جو گہرائی ہے وہ حل نہیں ہوتی صرف العلم بالشیء کہنے سے. ایک معنی ہے العلم بالشیء. دوسرا معنی ہے، غور کیجیے آپ، الرفق. الرفق وحسن الاحتیال. یعنی الاحتیال کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے قابو میں لینا، یعنی کسی چیز کو حل کرنا، کسی چیز کو نمٹنا. مطلب کیا ہوا؟ الطب کے اندر کتنی باتیں آ گئی؟ 2 باتیں آ گئی اب تک. ایک العلم بالشیء، کسی چیز کی معرفت، کسی چیز کا علم، ساتھ میں کسی چیز کو حل کرنا، جسے مثال کے طور پر کسی چیز کو توڑ کر کے جوڑنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسن الاحتیال. حسن الاحتیال یعنی کہتے ہیں نا کہ ہم ہاتھ کی صفائی، نہایت عمدگی سے کسی چیز کو اپنے قابو میں لینا، رفق کے ساتھ، حسن کے ساتھ. ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ جیسے تیسے بھی وہ ذبح کر دیتا ہے، کیسے بھی پیٹ کاٹ دیتا ہے. حسن الاحتیال بات واضح ہوگی آپ کو. اسی لیے جادو ہے نا، جادو جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رجل مطبوب. یعنی جادو بھی کیا ہے؟ العلم. اور حسن الاحتیال ہے، اس میں آدمی کو ایک نہایت باریکی اور لطافت کے ساتھ قابو میں کر لیا جاتا ہے، اسے باندھ دیا جاتا ہے نہایت باریکی کے ساتھ. حسن الاحتیال. اس لیے رجل مطبوب طببا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو جادو کر دیا گیا. سحیرا نے طببا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جادو کے لیے لفظ آتا ہے وہ. اور تیسرا معنی آتا ہے الحذق، المہارہ. حاذق کہتے ہیں نا، حاذق طبیب. مطلب کیا ہوا؟ 3 باتیں ہیں الطب جب کہتے ہیں. سنیے، کسی چیز کا علم، اس میں مہارت، اور نہایت حسن کے ساتھ اس کو انجام دینا، بھدا پر نہیں ہونا اس میں. کسی آپ اچھے ڈاکٹر کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں،